کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، حضرت ابوبکر صدیق کی قبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی قبریں روضہ رسول کے اندر ہیں۔ آپ نبی علیہ السلام کی قبر بھی وہاں، ان دو اصحاب کی قبریں بھی وہیں پر ہیں۔ ایک وقت آیا، یہ تقریباً بات ہے 85 ہجری کے بعد کی، کیونکہ 85 ہجری میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ولید بن عبد الملک۔ تو آپ سمجھ لیں کہ کم و بیش حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے کم و بیش 60 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ ولید بن عبد الملک بادشاہ تھا، تو اس کے دور کے اندر مسجد نبوی جو روضہ رسول ہے نا، اس کی دیوار گر گئی تھی۔ اب وہ دیوار کیوں گری تھی اس کی پھر آگے مختلف وجوہات کتابوں کے اندر مذکور ہے، پر نتیجہ یہ کہ دیوار گر گئی تھی، اور دیوار گرنے کے بعد اس جو قبریں تھیں نا، ان میں سے ایک قبر ایسی ہوئی کہ وہ قبر بھی ہل گئی اور اس قبر کھل گئی، اور اس کے اندر سے ایک پاؤں نظر آنے لگ گیا۔ ان 3 قبروں میں سے پاؤں نظر آنے لگ گیا، تو لوگ تو ڈر گئے۔ عام قبریں تو تھیں نہیں، عام شخصیات اللہ کے نبی ابوبکر صدیق، عمر فاروق، تو پاؤں نظر آنے لگ گیا۔ اور اس زمانے میں مدینہ کے جو والی تھے، مدینہ کے جو گورنر تھے، وہ عمر بن عبدالعزیز تھے۔ عمر بن عبدالعزیز بعد میں جا کے پھر خلیفہ بنے تھے، ابھی اس وقت وہ مدینہ منورہ کے گورنر تھے، اور ولید بن عبد الملک کا زمانہ تھا، وہ بادشاہ تھا۔ اب یہ مسئلہ بن گیا، لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ پھر کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان کو اپنی زندگی میں دیکھا ہوا تھا، تابعین، کیونکہ ظاہر آپ کتنا لمبا گزر چکا ہے۔ میں نے بتایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو شہید ہوئے تقریباً 60 سال گزر چکے ہیں، تو نبی علیہ السلام کا زمانہ تو اس سے بھی پہلے کا، ابوبکر صدیق کا اس سے بھی پہلے کا، تو ایک لمبا زمانہ گزر چکا تھا۔ تو اب یہ کس کا پاؤں ہے؟ سب ڈرے ہوئے تھے۔ تو عروہ بن زبیر ایک تابعی تھے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے لگتے تھے، عروہ بن زبیر، وہ آئے، انہوں نے آ کے دیکھا، اور انہوں نے پھر قسم اٹھا کے کہا یہ عمر فاروق کا پاؤں ہے۔ میں نے، کیونکہ ہم بھی، آپ بھی جانتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں کہ ہم ان کے پاؤں سے ان کی شناخت کر لیتے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہوں، آپ پتہ نہیں ساتھ کون سا بندہ کھڑا ہے، رکوع جاتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کون ساتھ کھڑا ہے، پاؤں دیکھ کے اندازہ کر لیتے ہیں کہ نہیں؟ تو پاؤں دے پتہ بھی نہ ہو کہ کون آگے کھڑا ہے، لیکن جب رکوع میں جاتے ہیں نا تو پتہ چل جاتا ہے کون ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ پاؤں سے بھی شناخت ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے پاؤں دیکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا یہ عمر فاروق کا پاؤں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم قرآن نبی علیہ السلام کی احادیث کے اندر جو بات مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے جسم کو محفوظ رکھتے ہیں۔ جب نبیوں کو قبروں میں دفن کر دیا جاتا ہے تو مٹی ان کے جسم کو نہیں کھاتی، وہ جسم ان کے صحیح سالم ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں۔ لیکن نبیوں کے علاوہ جو لوگ ہیں، چاہے وہ نیک ہیں جو بھی ہیں، ان کے بارے میں گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محفوظ کرے، کسی کا محفوظ نہ کرے، لیکن نبیوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں کے جسم ان کی وفات کے بعد قبروں کے اندر محفوظ ہوتے ہیں، صحیح سالم ہوتے ہیں۔ اللہ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے، مٹی انبیاء کے جسم کو نہیں کھا سکتی، لیکن یہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، نبی تو نہیں ہے نا، نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، اور تقریباً 60 سال کا زمانہ گزر چکا ہے ان کی شہادت کا، اور 60 سال کے بعد بھی جب ان کی قبر مبارک کھلی ہے تو اندر سے صحیح سالم پاؤں نظر آیا ہے، صحیح سالم پاؤں نظر ہے۔ وہ پاؤں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، پھر بعد کے انہوں نے اس کو برابر کر دیا، اور پھر جیسے انہوں نے کرنا تھا ویسے ہی کر دیا۔ تو یہ سمجھیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت تھی، جو ان کی شہادت کے 60 سال بعد ظاہر ہوئی کہ ان کا جسم بالکل صحیح سالم تھا، بالکل محفوظ تھا۔ ظاہر ہے پاؤں محفوظ کا مطلب یہی ہے نا کہ جسم محفوظ ہے۔